الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. برادران اسلام، میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے، اور دین اسلام نے نکاح کو ہر مرد عورت کے لیے لازم قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے جس کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد مرد عورت یعنی خاوند بیوی ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے ساتھ پاکیزہ زندگی بسر کر سکتے ہیں، کہ جس میں محبت و پیار، ہمدردی و غمخواری، الفت و محبت جیسے پاکیزہ جذبات پائے جاتے ہیں. ایک ایسی زندگی کہ جس میں مرد عورت یعنی خاوند بیوی ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی اور غمخوار ہوتے ہیں، اور اگر یہ اپنی اس ازواجی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق گزارتے ہیں تو اس سے انہیں دنیا میں سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، اور یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے ہمکنار ہوں گے. یعنی جو خاوند بیوی اپنی اس ازواجی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں تو یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر ایسی حالت میں داخل ہوں گے کہ اللہ ان سے راضی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نکاح کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، انہیں بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا. تو اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نکاح کی اہمیت اور فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں. یعنی اس دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کا نکاح ہوا، سب کے بیوی بچے تھے. تو معلوم ہوا کہ نکاح کرنا صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، بلکہ نکاح کرنا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے. اور اسی طرح
ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور پھر اسی جن سے اس کا ایک ایسا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسی جن سے مرد عورت کا ایک ایسا جوڑا بنایا، نکاح کے بعد مرد عورت کو یعنی خاوند بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا، راحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں جو مرد عورت غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ تو اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو غیر شادی شدہ ہے، وہ عورت جو کنواری ہے، وہ عورت جو طلاق یافتہ ہے، وہ عورت جو بیوہ ہے، وہ مرد جو غیر شادی شدہ ہے، وہ مرد جو کنوارا ہے، تو تم ایسے مرد عورت کا نکاح کر دو۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ مفلس ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ آج عام طور پر غربت کو مرد کے نکاح میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب اس کے پاس ہے ہی کچھ نہ تو یہ بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، اسی لیے آج غریب کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خیال کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خیال کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم غیر شادی شدہ مرد عورت کا نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ مفلس ہوں گے، اگر وہ محتاج ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، اور تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں تو کوئی چیز ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دی ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی گزارنے کی بات کی تکمیل ہے۔ اور اگر کسی اخلاقی کمزوری یا بدصورت کی وجہ سے تم اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگو، اپنی بیوی سے بغض رکھو اور طلاق دینا چاہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم فوراً طلاق نہ دو، بلکہ کچھ دن اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے گزارو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مومن بندہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگر اپنی بیوی کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی مردوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے زندگی بسر کریں۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں،
یہ 3 آیات مبارکہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔